میرے معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں عید غدیر کے پیش آمد سنہ 1438 1438 ہجری صلی اللہ علی نبینا وعلی اطرتہ کی مناسبت سے موضوع حدیث غدیر اور اس کی سند اور اس کی دلالت پر کچھ تحقیقات، کچھ ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کالشمس فی رابعۃ النہار آپ کی خدمت میں واضح کر دیں گے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بے انتہا فضائل اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے امامت و خلافت کے لاتعداد دلائل میں سے ایک دلیل حدیث شریف غدیر ہے، اور اس کی دلالت اس مقصود پر اور اس ہدف پر، یعنی خلافت بلا فصل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نہایت ہی باکفایت ہے۔ اس بات کا آغاز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں کچھ خاکہ پیش کرنا ہوگا کہ ہمارے مباحث کس انداز سے پیش کیا جائے گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ لازمی بات ہے، سب سے پہلے تو ہم سند پہ بات کریں گے کہ حدیث غدیر کی سند کیا ہے، کیونکہ جماعت عمریہ ان کا ہمیشہ یہ چال ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی شیعوں سے اگر انہوں نے بحث کرنا ہو تو پہلی بات تو یہ ہے تو وہ اصل واقعہ کو انکار کر دیں گے اگر ان سے ہو سکے تو، اگر اصل واقعہ کا انکار ان سے نہ ہو سکے تو پھر اس کی وہ تحریف کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اصل واقعہ کو ہم ثابت کریں گے، اور اس کے بعد اس کی دلالت پر بات کریں گے کہ حدیث شریف غدیر کی دلالت کیا ہے اور کیا اس سے امامت ثابت ہوتا ہے یا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ شبہات کا جواب دیا جائے گا، جن جماعت عمریہ جن شبہات کی پناہ میں وہ آتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی، اور مخالفت کرتے ہیں خداوند متعال کی، اور مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ابحاث میں اگر وقت ہو سکے تو بہت سارے علمی باتیں جو علم حدیث سے متعلق ہیں، تاریخ سے متعلق ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ بعونہ تبارک و تعالی۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعہ غدیر فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بقیہ فضائل کے طرح یہ اگر اہل بدعت سے ہو سکے تو وہ انکار کر دیں گے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے بہت کوشش بھی کی ہے کہ اس واقعہ کو انکار کریں، لیکن یہ انکار ان سے ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے بہت کوشش بھی کیا ہے کہ اس واقعہ کو اگر پوری طرح سے انکار نہیں کر سکتے تو اس کے اکثر حصوں کو ان کو وہ پوشیدہ رکھے ہیں۔ اس مسئلے پہ وہ کافی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں جماعت عمریہ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں صرف یہ جملہ تو نہیں کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام وروحی لہ الفداء مولا، صرف یہ جملہ تو نہیں کہا ہے، ان کا پورا خطبہ ہے۔ بقیہ خطبہ کے الفاظ کیا ہیں، ان بقیہ خطبے کے الفاظ کیا ہیں وہ جستہ و گریختہ کتب روایات جماعت عمریہ میں کہیں کہیں ملتا ہے، لیکن اگر پورا خطبے کا آپ ان سے مطالبہ کریں تو وہ اس کوشش میں کامیاب رہے ہیں کہ اس کو اپنی کتابوں سے اس کا صفایا کر دیں اور اس کو چھپا دیا جائے اور اس کو حذف کیا جائے۔ لیکن یہ ایک ایسی خیانت ہے جو ان کی اپنی بدعت پر اور ان کی اپنی دشمنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کل خطبہ غدیر کیا ہے اس کے متعلق بھی آپ کی خدمت میں بات کریں گے۔ دیکھیں عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سند کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ انشاءاللہ توجہ دیجئے، اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے کا ہٹ کنڈا ہمیشہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک سپر بنایا ہے، بالخصوص جماعت سلفیہ نے، کہ یہ روایات کی اسناد پہ یہ خدشہ ڈالیں گے۔ آپ اگر ان کے سامنے روایت لا دیں کہ یہ سیوطی نے روایت کی ہے تفسیر الدر منثور میں، یا اس کو روایت کی ہے عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں، یا ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، یا احمد نے اپنے مسند میں، تو وہ کہیں گے سند کچھ ضعیف ہے، اس میں شیعہ ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یہ مجہول ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں یہ بات کروں کہ یہ علم اسناد جو جماعت عمریہ کے متعلق پاس ہے اور جو علم جرح و تعدیل ہے، اس کی اساس ہی اسی بات پر ہے کہ جو بھی شخص سچا ہو، جو بھی شخص اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل میں روایت کرتا ہو تو اس کی جرح کیا جائے
اس کی روایات کو طرد کیا جائے، اس کو جھوٹا بدعتی رافضی کہا جائے. تو اور ان کی اس علم کا اور ان کے جو معیار ہیں تصحیح احادیث کے، تسقیم احادیث کے، یہ اس کا کوئی بھی قرآن کریم میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا اثر نہیں ملتا. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے آپ سے بنائی ہیں، اور شیعہ طالب علموں کے مقابلے میں اور شیعہ محققین کے مقابلے میں اپنے ہتھ کنڈے اور اپنے عقائد کے دفاع کے لیے ایک سپر بنانے کے لیے پہلے ایک شخص کو، وہ اس شخص کی احادیث کو دیکھتے ہیں کہ اس کی احادیث کیا فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں ہیں یا نہیں. اگر اس کے احادیث دیکھا کہ واقعاً یہ فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں تو کہیں گے یہ شیعہ ہے. پھر اس کے بعد کہیں گے کہ جو بھی شیعہ ہے وہ مجروح ہے، شیعہ کی روایت ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ شیعہ جو فضائل میں روایت نقل کرے تو وہ اپنی مذہب کی مدح میں نقل کرتا، اپنے مذہب کے فائدے میں نقل کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو میرے معزز ناظرین، یہ انہوں نے ایک اس طریقے سے انہوں نے، اور یہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم ان کی کتب سے آپ کی خدمت میں ثابت کریں گے، اسی طریقے سے یہ لوگ اپنی عوام، بیچارہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور شیعہ حضرات کے حجج کو کمزور کرنے کے لیے کافی حد تک یہ کامیاب رہے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دوسری صدی سے تیسری صدی سے ہجرت کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. لیکن میرے معزز ناظرین، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی شیعہ فضائل میں نقل کرتا ہے، فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں نقل کرتا ہے، حالانکہ اس کے تشیع اگر ثابت بھی نہ ہو، آپ روایت کو دیکھ کے کہیں گے یہ شیعہ ہے اور شیعہ کی روایت ہم قبول نہیں کرتے. تو اگر کوئی عمری، کوئی ناصبی ابو بکر و عمر کے فضائل میں اگر نقل کرتا ہے تو کبھی اس کو کیوں نہیں رد کرتے؟ حالانکہ آپ کی اپنی کتاب مسلم میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعہد النبی الامی الی لا یحبنی الا مؤمن، یا علی سلام اللہ علیہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا کافر. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد ہے، ان کی وصیت ہے میرے پاس کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر سوائے مؤمن کے، اور میری مخالفت نہیں کرے گا سوائے منافق کے. جو نواصب ہیں ان کے، آپ کے تو جو دشمن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان کی نہ صرف روایات آپ تسلیم کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، بلکہ وہ تو آپ کے امام ہیں، آپ ان کی اتباع کرتے ہیں. اور جو کوئی فضائل اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں روایت نقل کرے، کیونکہ دشمنی اہل بیت علیہم السلام نفاق، اور خداوند نے متعلق قرآن میں فرمایا ہے سورہ منافقون میں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، خداوند نے متعال شہادت دیتا ہے کہ منافق کاذب ہے. جس کو خداوند نے متعال نے شہادت دی ہے کہ وہ کاذب ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، تصدیق نہیں بلکہ اتباع کرتے ہیں. اور جو شخص اس پہ شیعہ ہونے کا دبا لگ جائے، چاہے آپ کے اپنے بڑے بڑے حفاظ نے تصدیق کیوں کہ یہ سچا ہے، اس کی روایت آپ تضعیف کر دیں گے. تو بہرحال میرے معزز ناظرین، قصہ مختصر، ان کے بہت بڑے ٹرکس ہیں، ان جماعت عمریہ کے بہت بڑے ہیلے ہیں، ان ہیلوں سے ہمارے علماء بھی اکثر واقف نہیں ہیں. ہمارے علماء نے ان مسائل پہ اتنی تحقیق نہیں کی ہے متاسفانہ. اور ان ہیلوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں ہم ایک ایک کر کے پیش کر دیں گے جتنا ہو سکے ان حلقات میں عید غدیر کے مناسبت سے، اور انشاءاللہ آگے جا کر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے علماء نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث غدیر مسلم نہیں ہے، حدیث غدیر کی سند مختلف فی ہے، اس میں نزاع ہے، اس میں تنازع ہے کہ کیا صحیح ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں. ایک بات جو مختلف فی ہے، ایک بات جو متنازع ہے، سندی متنازع ہے، اس سے آپ کیا اپنی امامت، اپنے امام کی امامت آپ ثابت کریں گے؟ اس کے بعد جب یہ کہیں گے کہ سند متنازع ہے، اس کے بعد کہیں گے آیتیں ہیں مولا کے لفظ پر. مولا کا تو مطلب ہے کہ دوست، مولا کا تو مطلب ہے ناصر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، محب ہوں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کا فرینڈ ہے. آپ سب کا فرینڈ ہے بھائی. فرینڈ انٹروڈیوس کرنے کے لیے ان کو روکا ہوا تھا وہاں پہ. فرینڈ انٹروڈیوس کرنے کے لیے کہ یہ آپ کا فرینڈ ہے، یہ آپ کا دوست ہے، کہ بھائی دوستی بڑھائی جائے. تو اس کے بعد اس پہ لائیں گے اس دلالت پہ خدشہ کریں گے. اور اس کے بعد وہ ایک دو جھوٹی ان کے پاس حدیث ہے کہ وہاں پہ صحابہ ناراض ہو گئے تھے، تو صحابہ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ خطبہ ایراد ہوا ہے. ان سب بس باتوں کا اور بھی جو ان کے خدشات ہیں اور ان کی اشکالات ہیں، ان سب کا جواب آ جائے گا پہلے مرحلے پر.
دیکھیے معزز ناظرین، ہم ان کی صرف ابھی باتیں نقل کریں گے، ردود انشاءاللہ تبارک و تعالی اصل اشکال نقل کرنے کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے بہت بڑے مفسرین میں سے ایک مفسر کا نام ہے قرطبی صاحب، تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن، یہ ہے مجلد نمبر 1 جس کا ترجمہ کیا ہے جسٹس حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری، اور مترجمین ہیں مولانا محمد ملک بوستان اور کچھ اور مولویوں نے۔ اس میں صفحہ نمبر 280 میں سورہ مبارکہ بقرہ کے آیت نمبر 30 میں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی بات ہے، اس مناسبت سے انہوں نے کچھ مسائل کا ذکر کیا ہے، اور مسئلہ 6 پر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نمبر 6 یہ ان احادیث کے رد میں انہوں نے لکھا ہے جس سے امامیہ فرقہ نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں نص ہونے پر حجت پکڑی ہے۔ تو اگر ان کو ادعا یہ تھا کہ انہوں نے شیعہ حضرات کے جو حجج ہیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلافت منسوخ ہونے پر ان کے رد کر رہے ہیں، تو طریقہ تو یہ تھا کہ وہ تمام روایت نقل کرتے، اور جس طرح سے شیعہ علماء نے ان روایات کے روح سے استدلال کی ہے اسی طرح وہ اسی اصل عبارات کو لاتے اور اس کو رد کرتے۔ دیکھیں حضرات، میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں جماعت عمریہ کہ ایک بہت کارآمد چال ہے ان کے، اور ان کے فائدہ آتا ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات یہ استدلال کرتے ہیں، وہ استدلال پیش کرتے ہیں پھر اس کا رد کرتے ہیں، اور اس میں وہ خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ استدلال کو ایسے ضعیف انداز میں اور ایسے کمزور انداز میں پیش کرتے ہیں جس سے ان کے لیے رد کرنا آسان ہو۔ تو اگر واقعاً ایسا ہے کہ آپ مخالف فرقے کے استدلال کو نقل نہ کریں، بلکہ ان کی اصل جو استدلال ہے آپ اس کو اپنے الفاظ میں توڑ مروڑ کر اور اس کو ضعیف بنا کر، کمزور بنا کر، جس کا رد کرنا آسان ہو اس انداز سے پیش کریں، تو آپ نے مخالف فرقے کی استدلال کی رد نہیں کی ہے، آپ نے خیانت کی ہے، اپنے آپ کو آپ نے دھوکہ دیا ہے اور اپنے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر واقعاً جناب قرطبی یا دوسرے ان کے جو بڑے مشاہیر ہیں جو شیعوں کے خلاف کتاب لکھتے ہیں، شیعوں کا رد کرتے ہیں، تو وہ شیعہ حضرات کے جو حجت جیسے شیعہ حضرات کے معتبر کتب میں موجود ہیں ان کو نقل کریں، نص عبارات کو، پھر ان کو رد کریں تو ہم مانیں۔ تو بہرحال قرطبی یہاں پر کہتا ہے کہ میں شیعہ حضرات کی کتابوں کی جو احادیث ہیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا ادعا ہے کہ نصوص ہے، میں ان کو رد کر رہا ہوں۔ بھئی آپ نے کتنے حدیث کو یہاں پر نقل کیا ہے؟ وہ 2 ہی حدیث نقل کرتے ہیں، ایک حدیث منزلت اور ایک حدیث غدیر۔ اور کیا یہ شیعہ حضرات کے کتب کے کچھ انہوں نے کبھی کسی شیعہ کتاب کو دیکھا بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہے نا کہ ان کے جو مولوی ہیں یہ شیعہ عقائد سے یہ ناآگاہ ہیں، شیعہ عقائد سے اور شیعہ کتب سے یہ اکثر ناآگاہ ہیں۔ اس زمانے میں، اس دور میں بہت سارے ان کے علماء ہیں جو سعودی عرب وغیرہ سے ان کے لیے پیسے آتے ہیں اور یہ شیعہ مذہب کے رد کے متعلق کام کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، ٹریڈیشنلی کے طور پہ بات کرتا ہوں، جو عام طور پہ جن کے مولوی ہیں وہ شیعہ عقائد کو نہیں جانتے، ان کی سنی باتیں اپنے اساتید سے کچھ سنا ہے یا اپنی کتب میں کچھ پڑھا ہے، تو اس کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں، اور حالانکہ وہ شاید شیعہ حضرات کا عقیدہ ہی نہ ہو۔ مثلا مشہور کر دیا ہے کہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وروح له الفداء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہ سرداب میں ہوتے ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سرداب میں ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سرداب سے کسی دن آئیں گے اور وہ ظہور کریں گے۔ بھائی کہاں ہمارا عقیدہ یہ رہا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے تم لوگوں نے مشہور کر دیا ہے۔ ابن تیمیہ نے اپنے کتب میں، ذہبی نے اپنے کتب میں، ابن کثیر نے اپنے کتب میں، اور کتنے ان کے بڑے مشاہیر علماء ہیں انہوں نے اپنی کتب میں اس بات پہ شیعوں کا بڑا مسخرہ کیا ہے، مذاق اڑایا کہ دیکھیں یہ کیسی قوم ہے کہ وہ سرداب کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے 1000 سال سے انتظار ہے کہ ان کے مولا کب واپس سرداب سے نکلتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام یمشی فی الاسواق، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں لیکن کوئی ان کو نہیں پہچانتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے خدا کے رسول تھے، خداوند متعال نے ان کو جہان خلقت کرنے سے پہلے رسول بنایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اس بات کو چھوڑ بھی دیں، آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ 40 سال کی عمر میں وہ نبی بنے،
چلیں 40 سال کے عمر میں نبی بنے ہیں تو فوراً طور پہ اعلان تو نہیں کیا تھا نا، پہلے تو ان کے امامت و نبوت و رسالت مخفی تھا، بہت سالوں تک مخفی تھا، وہ لوگوں سے چھپاتے تھے، بہت خاص حضرات کو بتاتے تھے کہ میں نبی ہوں، وہ ایمان لاتے تھے. تو اس زمانے میں اگر کوئی یہ عقیدہ ہو کسی کا کہ اس وقت دنیا میں خدا کے رسول ہیں، جی ہاں ہیں. کون ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، بشخصی کون ہیں وہ نہیں جانتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی اپنے آپ کو رسول کے طور پہ ظاہر نہیں کرتے. اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بحیث حضرت خضر معرفی نہیں کرتے ہیں، مگر یہ کہ خدا کا کوئی ولی ہو، خدا کا کوئی صالح بندہ ہو جو وہ پہچان لے، وہ ان سے معرفی کر دیں. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے آقا، حضرت خضر علیہ السلام کے مولا، حضرت خضر علیہ السلام کے امام، حضرت امام عاصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، خداوند متعال نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک نمونہ بنایا ہے حضرت امام حجت علیہ السلام کے لیے کہ کوئی اگر خضر علیہ السلام پہ ایمان رکھے تو وہ ہمارے خدا کے آخری حجت کا انکار نہ کر سکے. حضرت امام عاصر علیہ السلام لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، اگر کوئی ان کو نہ پہچان لے تو نہ اس سے ان کی امامت پہ خدشہ آتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ دیکھتے تھے لیکن نہیں جانتے تھے کہ یہ خدا کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعثت کے بعد اور اعلان نبوت، اعلان علنی کے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، ابھی تک زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زیادہ ہو چکا ہے ان کی ولادت کو، ابھی تک زندہ ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی سال پہلے تھے، ابھی تک وہ زندہ ہیں. تو موت و زندگی تو خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے، اور اگر وہ اتنے سال زندہ رہ سکتے ہیں تو خدا کے آخری حجت آل محمد علیہ السلام کے گھر کے چراغ ہمارے امام عاصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بھی خداوند متعال لمبی عمر دے سکتا ہے. بہرحال میرے معزز ناظرین، قرطبی صاحب کی عبارات دیکھیے، ہماری بات لمبی ہو گئی. دیکھیں میں آپ کو خدمت میں پیش کروں. یہ مسئلہ نمبر 6 یہ ان احادیث کے رد میں ہے جن سے امامیہ فرقہ نے حضرت علی علیہ السلام کے خلافت کے بارے میں نص ہونے پر حجت پکڑی ہے. وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں شیعہ حضرات؟ وہ کہتے ہیں امت اس نص کے انکار کی وجہ سے کافر ہو گئی اور مرتد ہو گئی، اس نے عناد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کی مخالفت کی ہے. اچھا، یہ شیعہ حضرات کی کتاب کا نقل نہیں کرتے. ہم جب کسی بات کو کہتے ہیں کہ ایک شخص مرتد ہو گیا ہے، ایک کافر ہو گیا، کفر کے درجات ہوتے ہیں، کفر کے درجات ہوتے ہیں. ایک کفر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دین سے خارج ہوتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ نجس ہو جاتا ہے، اس کے وہ اپنے اگر کوئی اس وارث ہے کسی مسلمان کا، اس کو اس سے ارث نہیں ملتا، وہ ارتداد ہے، وہ دین سے خارج ہو چکا. ایک ایسا کفر ہے کہ اگر مثلا تارک نماز کافر ہے، تارک نماز اگر کافر ہے تو اس کا کفر یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی نماز ٹوٹ چکا ہے، یعنی بہت بڑی گناہ کی ہے، یہ کفر کے حد تک پہنچ چکا ہے، لیکن وہ کفر اعظم نہیں ہے جس سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور جس سے اس کا مرتد ہو جاتا ہے اور جس سے اس کی نجاست ثابت ہوتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ انکار امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کفر ہے تو اس کے ساتھ اسلام ظاہری ثابت ہے، اسلام ظاہری ثابت ہے. امام عاصر علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خدا کے کچھ احکام ظاہر کریں گے جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا ہے، اور ان میں سے یہی ظاہراً ایک یہی ہے کہ منکرین ولایت اور ان کا کفر علناً ثابت ہوگا اس وقت، لیکن ان کے آنے تک اسلام ظاہری سب کے لیے ثابت ہے. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں اس نے عناد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امر کی مخالفت کی ہے. ان نصوص میں سے ایک یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا اللہم والی من والا وعاد من وعدہ. وہ کہتے ہیں اس حدیث میں مولا کا لفظ آیا ہے، لغت میں مولا بمعنی اولا ہے، اور یہ صحیح کہتا ہے اس جملے کو، لیکن اس کو چاہیے تھا کہ شیعہ متکلمین کا اور شیعہ علماء کا اور شیعہ محدثین کے استدلالات کو بالفاظ ہی نقل کرتا، اور اگر یہ ادعا کرتا کہ میں شیعہ نصوص کی رد کرتا ہوں تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اکتفا نہ کرتا صرف 2 حدیثوں پہ کے نقل کرنے پر. شیعوں کے پاس بے شمار احادیث ہیں، میں ان کے عدد نہیں جانتا، کوئی بھی شخص اس کا عدد نہیں جانتا، مخالفین کے کتب سے
امامت و ولایت اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام پر کتاب دیکھی اثبات الہدات جو شیخ حر عاملی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی خلافت و امامت کے اثبات کے لیے انہوں نے کتنی احادیث جمع کی ہیں مخالفین کے کتب سے، ہزاروں کے ہزار حدیث، یعنی آپ بخاری مسلم مسند احمد بن حنبل سب کو ملائیں تو ان سے زیادہ اس میں حدیث ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ مخالفین کے احادیث ہیں اور ان میں کچھ شیعہ احادیث ہیں اور ان میں سے بہت ساری احادیث مخالفین کے احادیث ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بھئی شیعوں کے پاس شیعوں میں شیعہ نصوص کو رد کرتا ہوں پھر صرف 2 حدیث نقل کرو، اور وہ بھی شیعہ کس طرح سے استدلال کرتے ہیں کہ کیسے وہ ثابت کرتے ہیں کہ مولا بمعنی اولا ہے، شیعوں کا حجج کیا ہے، شیعوں کے استدلال کیا ہیں، ان کو نقلی نہ کرو۔ ایسی بات تو بھئی اگر آپ کے سامنے والوں کو بات کرنے کا موقع نہ دیں اور خود اب اس کی بات نقل کریں اور اس کی بات کو بھی ناقص نقل کریں تو یہ تو آپ کے لیے جیتنا، یہ تو کوئی بھئی اس میں اگر کوئی بت پرست بھی ہو آپ کی جگہ وہ بھی جیت جائے گا۔ ہاں وہ لات و عزا کی خدائی کو بھی ثابت کر سکتا ہے اس طریقے سے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فعلی مولا، فتعقیب کے ساتھ ذکر فرمایا تو معلوم ہوا کہ مولا سے مراد یہ ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہیں، وہ زیادہ مستحق تو شیعوں کا یہی استدلال ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا میں جس کا مولا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ پس امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مولا۔ اس لفظ پس شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، بس یہی ہے ہمیں بہر وجہ استدلال یہی ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ فا استعمال کیا، یعنی پس جس کا میں مولا ہوں پس امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا مولا ہے۔ اس لفظ سے بھلے وہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ مستحق ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام زیادہ مستحق ہے، تو آپ ایسی بات کو شیعوں سے نسبت دیں اس کو ایسے ناقص الفاظ میں تو لازمی بات ہے آپ جیت جائیں گے بھائی۔ اچھا، پس اس سے آپ صلی اللہ علیہ سلام اللہ علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت مراد ہونا ثابت ہوا اور حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی طاعت فرض ہے۔ دوسرا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، حدیث منزلت۔ اچھا، میرے نزدیک آپ میرے نزدیک اس طرح ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک ہارون تھے، لیکن میرے بعد نبی ہیں وہ۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ معروف ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت میں شریک تھے، جبکہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نبوت تو نہیں ہے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت علی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی نہیں تھے، حضرت ہارون موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ تھے، تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد خلافت ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اہل تشیع کے دلائل ہیں جن سے انہوں نے حجت پکڑی ہے، ان دلائل کا ذکر انشاءاللہ اس کتاب میں آئندہ آئے گا، اور یہ کبھی بھی دلائل کو صحیح طریقے سے ذکر نہیں کرتا کہ شیعوں کے دلائل کیا ہے، ایسے توڑ کے پیش کرتا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے ان کے اس کے لیے رد کرنا بہت آسان ہو۔ دیکھیے جس انداز سے انہوں نے حدیث منزلت نقل بھی کیا ہے یہ بھی ناقص ہے۔ حدیث منزلت سے ہمارے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ علی نبینا وآلہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ وہی منزلت جو ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا، حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہی مرتبہ وہ منزلت حاصل ہے۔ وہ منازل کیا ہیں میرے معزز ناظرین؟ اعلمیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے امت میں سب سے عالم ہے، سب سے عالم ہے، یہی مرتبہ ثابت ہوا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ افضلیت وہی مرتبہ جو ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو موسیٰ علیہ السلام سے ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو حضرت رسالت پناہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم نے بتایا نا عالمیت، یعنی کوئی کہے کہ کوئی صحابی موسیٰ علیہ السلام کا کوئی صحابی عالم تھا حضرت ہارون علیہ السلام سے، کہے گا تو کافر ہوگا، یہاں پر بھی وہی کافر ہوا۔ مگر یہ کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ ہارون کا کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہاں اگر یہ کوئی کہے تو وہ خود کافر ہے۔
اگر آپ کو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، قرآن کی آیات ان کے متعلق کیا ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ان کی کہانی داستان سب جانتے ہیں، ان کے مراتب کیا ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور یہ سمجھ کر وہ فرماتے ہیں کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور ایک مقام بھی نہیں کہا، کئی مقامات پہ کہا ہے۔ اعلمیت، اس کے بعد افضلیت، حضرت ہارون علیہ السلام سب سے افضل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، اپنی امت میں افضلیت ثابت ہوا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام پہ ایمان لانا بنی اسرائیل میں واجب ہے، بنی اسرائیل میں واجب ہے۔ وہی اطاعت جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، ہارون علیہ السلام کے لیے ہونا چاہیے۔ وہی ایمان جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وہی ہارون علیہ السلام کے لیے ہونا چاہیے۔ وہی تسلیم، ہاں، وہی خضوع، وہی خشوع، اور وہی اطاعت اور نوکری و چاکری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، وہی بنفس ہی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو کافر ہے۔ تمام یہ مقامات ثابت ہوا تمام امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالنسبہ الی امیر المؤمنین علیہ السلام، یعنی امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی بھی ایک ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ ایمان لائے امیر المؤمنین علیہ السلام پہ، وہ تصدیق کرے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، اس کو افضل مانے، اس کو واجب الطاعہ مانے، اس کے سامنے بالکل خضوع کریں، اس کے سامنے بالکل تسلیم ہوں اور نوکر و چاکر ہوں، چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے عائشہ ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہو، چاہے بھی کوئی شخص ہو، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ تھا بنی اسرائیل میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی بھی صحابی ہو، اگر وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طاعت نہ کرے یا ان کو رد کرے تو وہ کافر ہوگا۔ تو ہم نے اگر کہا کہ نہ، کہ کسی نے اگر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت و امامت و خلافت کی انکار کی تو وہ حقیقت میں اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، تو ہم نے کون سی یہ کوئی غلط بات کی ہے؟ یہ تو نص کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھا حضرات آپ نے کہ انہوں نے شیعہ استدلال کو، جس طرح شیعہ استدلال نقل کر بیان ہوتا ہے، وہ اس طرح نقل نہیں کرتے، توڑ مڑوڑ ناقص بنا کے اس کو پیش کریں تاکہ ان کے لیے رد کرنا آسان ہو۔ اچھا آگے پھر یہ کیا کہتا ہے دیکھیے۔ اچھا پہلی حدیث کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث متواتر نہیں ہے جی۔ پہلی حدیث، دو حدیثیں نقل کی، شروع میں تو اس نے بڑا بھائی نخرہ کیا ہے، اس نے ایکٹنگ اداکاری شروع کی کہ بھئی ہم شیعہ نصوص کو اور شیعہ دلائل کو ہم باطل کر دیں گے، صرف دو حدیثیں نقل کی ہیں۔ اگر شیعوں کا رد کرنا ہے تو احادیث سب نقل کرو نا، حدیث ثقلین نقل کرو، اور جس طرح شیعہ استدلال کرتے ہیں اسی انداز سے تم پیش کرو، پھر اس کو رد کرو اگر مرد ہو تو۔ شاہ عبد العزیز تحفہ اثنا عشریہ میں اور خواجہ نصر اللہ کابلی کتاب اپنی جو ان کی کتاب ہے جو شیعوں کے نقل شیعوں کے رد میں لکھا ہے، اور ان کے جو اور بہت بڑے لوگ ہیں، فخر رازی ہیں وغیرہ ہیں، جو شیعوں کے رد پہ لکھا ہے انہوں نے، یہ جب بھی لکھتے ہیں یہ شیعوں کے استدلال کو نقل نہیں کرتے، وہ شیعوں کے دلیل کو نقل کرتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے سے کچھ کہتے ہیں پھر اس کو رد کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم جیت گئے جی۔ اچھا پہلی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے، یعنی حدیث غدیر متواتر نہیں۔ اچھا متواتر نہیں تو کیا ہوا؟ اس کی صحت میں بھی اختلاف ہے۔ متواتر نہیں تو کیا؟ اس کی صحت میں اختلاف ہے۔ ابو داؤد سجستانی اور ابو حاتم رازی نے اس کے سند پر جرح کی ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس کے بطلان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ و جوہینہ و غفار و مسلم موالی دون الناس کلہم لیس لهم مولا دون اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ انہوں نے استدلال کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلے جوہینہ غفار مسلم یہ موالی ہیں، اور ان کے کوئی موالی نہیں ہے میرے اور اللہ کے رسول کے سوا۔ تو انہوں نے یہ استدلال کیا۔ دیکھیں عزیزو، اگر کبھی بھی کوئی شخص کسی مخالف فرقے پہ استدلال کرتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ حدیث لائے کہاں سے، جو مخالف فرقے کے لیے قابل قبول ہو، صحیح ہو۔ تو یہ حدیث ہمارے پاس کہاں مورد قبول ہے؟ مورد قبول ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی الولاء لمن اعتاق، یا فرمایا کہ مثلا فلان قبیلہ میرے موالی ہیں، تو یہ اگر ہمارے کتب میں نہیں ہے، ہم پہ حجت نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، تو آپ نے نقل کیا، ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔
اگر ابو حاتم نے، ابو داؤد سجستانی نے استدلال کیے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ شیعہ کتب سے استدلال کریں. ثانیاً اگر یہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دوسرے مقام پہ لفظ موالی کو آزاد شدہ غلاموں کے لیے استعمال کرے، لفظ موالی کو جیسے عرب میں ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ لفظ مولا کبھی کبھار غلام شدہ اور آزاد شدہ غلام کے حق میں استعمال ہوتا ہے کہ فلان جو ہے وہ قریش کے مولا ہیں. قریش کے مولا یعنی قریش میں یہ رہتے ہیں، قریش میں یہ اصل میں قریش نہیں ہے، یہ غلام تھے ان کے آبا و اجداد، یہ آزاد ہو گئے، پھر وہ قریشی میں انہوں نے شادی کی، ادھر بس گئے. اب قریشیوں کے ساتھ ان کے اٹھک بیٹھک ہے، لیکن ان کی اصلی ذات قریش نہیں ہے. یا مثلا کوئی کہیں گے کہ یہ قبیلہ ربیعہ کے نہیں ہیں، یہ موالی ہیں قبیلہ ربیعہ کے، تو یہ ان کا مطلب ہے کہ یہ ان کے آزاد شدہ غلام ہیں، لیکن اٹھک بیٹھک وہیں کی ہے، وہیں پہ کئی پشتوں سے نسلوں سے پلے بڑے ہیں، اس لیے اس کا حساب انہی میں ہوتا ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ پھر لفظ مولا اسی معنی میں استعمال ہوتا ہو، کبھی کوئی کسی دوسرے معنی پر، ولی کے معنی پر، اولا کے معنی پر استعمال نہ ہوتا ہو. اچھا، تو دیکھا حضرات انہوں نے کیسے رد کیا ہے؟ رد کیا ہے کہ بھئی حدیث کی متواتر نہیں ہے اور اس کی صحت بھی مختلف فی ہے، اور وجہ استدلال بھی کہ انہوں نے شیعوں کا نقل نہیں کیا ہے، صرف شیعوں کے مقابلے میں انہوں نے اپنے سے کچھ الفاظ ڈال دیے ہیں کہ بھئی ابو داؤد نے اور ابن حاتم نے یہ کہا ہے. اچھا آگے دیکھیے کہ پھر کیا کہتا ہے. ہمارے یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر من کنت مولا فرمایا بھی ہے تو ان دونوں خبروں میں ایک سے ایک خبر جھوٹی ہوگی. کیوں جھوٹی ہوگی؟ تو آپ کی خبر جھوٹی ہے نا. اگر ان دونوں خبروں میں سے ایک جھوٹی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بنی غفار بنی مسلم والی حدیث جھوٹی ہے، وہ تو ہم نے روایت نہیں کی، آپ نے روایت کی. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر خبر صحیح ہو، ثقہ راوی نے ثقہ سے روایت کیا، تو پھر بھی اس میں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پر دلیل نہیں ہے. یہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. وہ اس طرح کہ المولا بمعنى کیا لکھا ہے یہاں پر، بمعنى المولا بمعنى الولی کا خبر معنی، اگر مولا کو ہم بمعنی ولی لے لیں، من کنت ولیہ فعلی علیہ السلام ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اللہ اس کا ولی ہے. تو اللہ نے فرمایا فإن اللہ مولاہ وجب، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ولی ہے. اس حدیث سے مقصود لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا ظاہر ان کی باطن کی طرح ہے. حضرت علی علیہ السلام کی عظیم فضیلت ہے. یعنی اگر ہم تسلیم بھی کریں کہ مولا بمعنی ولی آیا ہے تو ہم وہ ولی نہیں لیں گے جس کا مقصد ہے بلے لا نکاح بلے الا باذن الولی. حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں، لا نکاح الا باذن الولی، کہ نکاح کسی عورت کی قبول ہی نہیں جبکہ ولی اجازت نہیں. ولی کس کو بولتے ہیں؟ سرپرست. ہم اس معنی میں نہیں لیں گے، ولی لیں گے دوست کے معنی، دوست، فرینڈ شپ، جس کا میں فرینڈ ہوں امیر المومنین علیہ السلام اس کا بڑا یار ہے. تو یہ یاری ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حدیث کہی ہے. اچھا ابھی وجہ استدلال دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا، پھر آگے ہمارا ردود آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ جائے گا. اچھا تو یہ ان کی ایک فضیلت ہے کہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو بھی ان سے دوستی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اگر بمعنی ولی بمعنی دوست کے بولتے ہو، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی ہے وہ تو اور مسلمان کو اس سے دوستی ہے. کوئی ایسا ہے کہ جس شخص سے مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوستی رکھے، باقی صحابہ سے بغض رکھتے تھے کیا؟ اگر یہ تو صحابہ پتہ چلا صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ الحب للہ والبغض للہ کو جانتے ہی نہیں. اگر یہ ہے، یا آپ عام مسلمانوں میں کوئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات سے ان کو محبت ہو، آپ ان سے محبت نہ رکھیں، یہ تو نقص ایمان ہے. یہ تو سب عام مسلمانوں کے لیے ثابت ہے کہ جس شخص سے، جس لوگوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے ان سے ہمیں بھی محبت ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. تو اسے کون سی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد، اپنے بھائی کو ہاتھ پکڑ کر
سب کے سامنے ادھر میدان میں ہاتھ اٹھا کر کہ من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، اور بقیہ خطبہ تو آپ نے چھپایا ہے، نقل نہیں کیا کہ وہاں پہ اور بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہے. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سب خطبہ جو ہے چھپا دیا ہے، لیکن باقی خطبے کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے لیے پڑھوں گا، اس میں بہت سارے قرائن ہیں کہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے امامت اہل بیت علیہ السلام ثابت ہوتا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، انی تارک فیکم ما ان اتخذتم به لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا، ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، تو اسی وقت یہ کہا تھا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو تو کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو ان میں سے بہت سارے قرائن ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ولی سے مراد کیا ہے. وہ تو آپ اس کو آپ پوشیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ ولی اگر بمعنی آپ کہتے ہیں ولی بمعنی محبوب کے، یعنی اگر یہ ہو کہ جو بھی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے ناراض نہ ہو، اس سے محبت کرے. تو اگر اس کا آپ کا ادعا یہ ہے تو یہ معنی کہ بھی کسی نے وہ مولا کے لیے ذکر نہیں کیا ہے. یہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے. جس کا میں محبوب ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کا محبوب ہو یا اس کا محبوب ہے. تو یہ آپ دکھائیں کسی عرب کے استعمال میں کہ مولا اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہو، یا کسی کتاب لغت میں دکھائیں. اس معنی میں ہے نہیں. جس معنی کو آپ پکڑتے ہیں کہ بمعنی دوست، یار، ناصر، محب، جس کا میں محب ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا محب ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ثابت ہے، مشترک ہے، ایک عام مشترک ہے جو عام مسلمانوں کے لیے ثابت ہے. اور جس معنی کو آپ اگر مروڑ کے پیش کریں کہ صحابہ ان سے ناراض تھے، صحابہ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں، تو وہ معنی لفظ مولا کے وہ معنی ہے ہی نہیں. اچھا، تیسرا جواب ان کے پاس کیا ہے میرے معزز ناظرین؟ دیکھیے، یہ ہے کہ یہ خبر ایک خاص سبب پر وارد ہوئی. وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کا جھگڑا ہوا. حضرت علی علیہ السلام نے حضرت اسامہ سے کہا انت مولا، تم میرا غلام ہو. حضرت اسامہ نے کہا لست مولاک بل انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں تمہارا غلام نہیں بلکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. پس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. ہاں، جس کا میں مولا ہوں. اگر مولا کا معنی غلام ہے آپ کہتے ہیں غلام ہے. اسامہ ابن زید ابن حارثہ نے کہا کہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں غلام ہوں کن کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. چلو غلام مان لیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہا؟ من کنت مولا، جس کا میں غلام ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا غلام ہے. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے غلام تھے؟ اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ مولا آقا کے معنی میں آیا ہے، آقا کے معنی میں، جس کا میں آقا ہوں، غلام کے معنی میں نہیں، عکس کے معنی میں، جس کا میں مالک ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا مالک ہوں. ٹھیک ہے بھائی، مان لیا. ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی، جس کا مالک، جس کا آقا، جس کا سردار. اگر غلام کے معنی میں آیا ہے مولا، غلام کے معنی میں آیا ہے کہ آپ ادعا کرتے ہیں کہ اسامہ نے کہا کہ میں آپ کا غلام نہیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں غلام ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کا غلام ہے. تو یہ تو اسامہ کے جواب کے مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بات سے ثابت یا رد نہیں ہوتا کہ اسامہ کسی کے غلام ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ اس کو بمعنی آقا لے لیں، صاحب لے لیں، مالک لے لیں، تو اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کلیہ اور امامت عظمیٰ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جس کا میں آقا ہوں. تو آپ بتائیے، ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، یہ طلحہ، زبیر، ان کا آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مولا، ان کے ولی، ان کے حاکم تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ان کے حاکم ہیں. حالانکہ اصل واقعہ بھی ان کی اپنی کتب میں ثابت بھی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ اسامہ نے کہا، یہ اپنی کتب میں دکھا. شیعوں کی کتب کو چھوڑ دو. اگر آپ
جناب قرطبی آپ شیعہ حضرات سے مناظرہ کر رہے ہیں کہ شیعہ حضرات آئیے میں آپ کے استدلال کو رد کرتا ہوں. تو اگر ہم پہ رد کرتے ہیں تو بھائی تو آپ کو حدیث لانی چاہیے ہماری کتاب سے کہ دیکھو آپ کی اپنی کتاب میں روایت ہے, فلاں عالم نے روایت کی ہے, اس کی سند یہ ہے کہ اسامہ نے یہ کہا تھا, امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اس طرح سے صلح کرا دی یا جو بھی کرا دیا. وہ تو چاہیے تھا کہ اپنی ہماری کتابوں سے ثابت کی. یہ تو نہیں کیا تم نے, کبھی بھی نہیں کیا تم لوگوں نے. چلو اپنی کتب میں دکھاؤ کہ کہاں یہ ہوا. یہ جھوٹی باتیں میں انشاءاللہ دکھاؤں گا جب شبہات پہ آئیں گے, بات کریں گے کہ یہ کس طرح کس فریب کے ساتھ, کس نیرنگ کے ساتھ, کس خدعات کے ساتھ یہ کوشش کرتے ہیں کہ حدیث غدیر کو رد کر دیں. تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اصل بات کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے جب عائشہ کی تہمت کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا حضور اس کے علاوہ عورتیں بہت ہیں, یہ بات عائشہ پر شاک گزری. منافقین کو موقع مل گیا, انہوں نے حضرت علی علیہ السلام پہ طعن کیا, ان سے براءت کا اظہار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بات کا رد کر کے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے براءت اور ان پر طعن کیا. اس کو جھٹلاتے ہوئے یہ فرمایا, اس وجہ سے صحابہ کی جماعت سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں منافقین کو حضرت علی علیہ السلام کے بغض سے پہچانتے تھے. ان کا آخری رد کیا ہے حضرات؟ ان کا آخری رد یہ ہے میرے عزیزوں کہ کہا کہ افک کے واقعے میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ عائشہ کا کیا ہے, ہاں اور بھی عورتیں ہیں, اس کو چھوڑ ہی دیں تو کوئی بات نہیں. تو منافقین اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف بات کرنا شروع کیا. تو میرے عزیزوں اس قرطبی اس بیوقوف کو میں کیا کہوں عزیزوں, افک کا واقعہ ہے سنہ 6 ہجری میں, سنہ 6 ہجری میں, اور وہ افک کا واقعہ اصل بات تو یہ ہے کہ شیعوں کے نزدیک اصل جھوٹ ہے. اصل افک حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے, عائشہ کے متعلق ہے ہی نہیں. ہمارے نزدیک جو آیات افک نازل ہوئی ہے وہ عائشہ کی براءت میں نازل نہیں ہوئی ہے. عائشہ متہم نہیں تھی. جنہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ ام ابراہیم جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے, اور ان کے پیدائش حضرت ماریہ قبطیہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی. ان کے خلاف کچھ لوگوں نے باتیں کی تھیں, اور جنس نے بات بھی کی تھی عائشہ تھی. تو ان کی براءت اور پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے واقعی آیات افک نازل ہوئی ہے. تو اصل واقعہ ہمارے نزدیک یہ ہے, عالم مان لیا وہ افک عائشہ کے متعلق ہے, چلو تسلمنا, اس نزاع کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے کہا کہ چلو عائشہ کے متعلق. وہ تو سنہ 6 ہجری میں, واقعہ غدیر سنہ 10 ہجری میں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد 18 ذی الحجہ صحرا کے درمیان لوگوں کو روکا ہے, ہاں ایک بہت بڑی گرمی کے دن میں وہاں پہ خطبہ اراد کیا ہے کہ بھائی اس دشمنی کو دور کرنے کے لیے کہ منافقین افک کا واقعہ کب گزرا ہے, ہاں سنہ 6 ہجری میں. اب جو ہے اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو ابھی تک وہ کہاں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ اگر چلو مان لیا اس کو, اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, روایت لا دو. وہاں پہ صحابہ موجود تھے, ابو بکر تھا, عمر تھا, ابو ہریرہ تھا, سعد وقاص تھا, بہت سارے لوگ تھے, بہت سارے لوگ تھے. ان میں سے ایک جو عینی واقعے کا شاہد ہو وہ یہ بتائے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کس لیے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی نیت کیا تھی. وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کہہ دیں. مثلا جیسے آپ کوئی کام کرتے ہیں, بازار جا رہے ہیں, بھائی بازار کیوں جا رہے ہیں, آپ خود کہتے ہیں کہ میں بازار جا رہا ہوں کپڑے خریدنے کے لیے, خود کہیں. یا کوئی ایسا شخص جو اس کو اچھی طرح جانتا ہو, میں آپ سے نہیں ملا, میں آپ کے بھائی سے پوچھتا ہوں, وہ آپ کو اچھی طرح جانتا ہے, بازار کس لیے گئے ہیں وہ کہہ دیں گے کہ وہ ان کو کپڑے کی ضرورت تھی, ان کو پتہ, آپ کے بھائی کو پتہ ہے, کپڑے لینے گئے. تو اصل لوگ جو واقعے میں تھے وہاں پہ غدیر میں سنہ 10 ہجری میں. افک کا واقعہ کہاں ہے؟ سنہ 6 ہجری میں. تو ان میں سے اپنی کتابوں میں صحیح ابو ہریرہ کا قول دکھاؤ, معاویہ کا قول دکھاؤ, ہیں تو آپ کے نزدیک صحابہ ہے خال المؤمن. ہاں وہ ہند عاقلۃ الاکباد کے بیٹے, جگر خارہ کے بیٹے, وہ جو آپ کا مامو جان ہیں, اور وہ بھی آپ کی نانی اماں ہو گئی نا, ہند آپ کی نانی اماں ہیں, ان کے قول سے کوئی حدیث کسی بھی صحابہ کے قول سے
زید ارقم وہاں پہ تھے، زید بن ثابت وہاں پہ تھے، انس بن مالک وہاں پہ تھے، بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے. ان کے قول میں سے ایک کو دکھاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس حدیث کو روایت کیا، اس خطبے کو اراد کیا ہے کہ وہاں پہ صلح کرائی جائے، کیونکہ یا اسامہ ان سے ناراض تھے، یا کچھ صحابہ ناراض تھے، یا مثلا وہ عائشہ کا واقعہ تھا جو اپنے آپ سے آپ بناتے جاؤ ہیں. یہ تو کفر کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ کفر کی دلیل نہیں ہے. دیکھیں حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص افتراء کرتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور تواتر کے ساتھ روایت ہوا ہے کہ جو شخص مجھ سے جھوٹ باندھتا ہے پرس وہ کیا ہے، وہ اس کی جائگاہ جہنم میں ہے، اس کی سرنوشت، اس کی جگہ جہنم میں ہے. عزیزو، اس طرح کا جھوٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھنا کہ انہوں نے اس لیے اس خطبے کو اراد کیا، تو کہاں ہے دلیل؟ کہاں ہے؟ دکھائیے نا. ایک روایت اپنی کتب سے بھی روایت نہیں، نقل حوالہ نہیں دیتا. میرے معزز ناظرین، میں صرف چاہتا تھا کہ قرطبی کا یہ جملہ نقل کروں کہ وہ کہتا ہے کہ حدیث غدیر متواتر نہیں ہے، لیکن بات سے بات آگے بڑھ گئی، میں نے بہت ساری باتیں کہہ دیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے حلقے میں اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. بہت مہربانی، آپ سب کا شکریہ. یا علی مدد بر دشمن حیدر صفدر، لعنت بے شمار.